يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائے. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا، اکثر اوقات خاموش رہتے تھے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے تھے. آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک منہ بھر کر ہوتی تھی. یہ نہیں کہ نو کی زبان سے کٹتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی. جامعہ الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے تھے جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو. آپ نرم مزاج تھے، آپ نہ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے. اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح سے مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے تھے. مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالی شانہ کی نعمت ہے. زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا تھا. جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصے کے تاب نہ لا سکتا تھا اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے. ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا. چونکہ آپ کو ان کی پرواہ بھی نہ ہوتی تھی، اس لیے کبھی دنیاوی نقصان پر آپ کو غصہ نہ آیا تھا. البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات کی کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصے کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں. اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے نہ اس کا انتقام لیتے تھے. جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے. انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے، یا آپ نے انگلی سے اشارے کو توحید کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ مخصوص فرما رکھا تھا. جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے اور جب بات کرتے تو کبھی گفتگو کے ساتھ ہاتھوں کو بھی حرکت میں فرماتے اور کبھی داہنی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصے پر مارتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہ فرماتے یا درگزر فرماتے. جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی. اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات کا ایک عرصے تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ماموں جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے تھے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی. حاشاك أن يبقى هشيما مربعي كل الذي يرجون فضلك أمطروا